کے بلائے ہوئے تھے سی اوز. انشاءاللہ تعالی کل سے ہر پرائیویٹ اسکول پنجاب میں رینڈم جا کے چیکنگ شروع ہوگی. رینڈم چیکنگ کے ساتھ دیکھا جائے گا وہاں ایس این سی پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں. وہاں پہ وارننگ دی جائے گی اگر ایس این سی نہیں پڑھایا جا رہا. 4 ہفتے کی وارننگ کا ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے, اور جو 4 ہفتے کے بعد بھی وہاں پہ ایس این سی نہ پڑھایا گیا تو اس اسکول کا لائسنس کینسل کر دیا جائے. سو یہ ہم نے سب سے پہلا سٹیپ لیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ میرے ہوتے ہوئے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایز اے منسٹر گورنمنٹ کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا. سو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ 4 ہفتے ہم نے دیے. 4 ہفتے کے اندر جو ایس این سی امپلیمنٹ نہیں کرے گا اس اسکول کا کینسل کر دیا جائے گا لائسنس. مجھے بڑے لوگوں نے کہا جی ایچ ایس این میں نہیں پڑھایا جا رہا. ایچ ایس این کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو باقی اسکول کے ساتھ کیا جائے گا. کوئی کسی کو ایگزیمپشن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو 50 ہزار روپے والے اسکول بھی ہیں نا, جو منتھلی فی لے رہے ہیں, وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ان کے لوگ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا جی ہمارے بکس میں ڈیلے ہو رہا ہے, مگر ہم بکس وہی لے کر آ رہے ہیں جو ایگزیکٹلی پی سی ٹی بی اپروو کر رہا ہے. سو بڑی چینج نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. سو اگر کوئی بھی سمجھتا ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کا اسکول یا چین کہ وہ یہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا اور اس کو کوئی ایگزیمپشن ملے گی, زیرو ایگزیمپشن, زیرو. آپ میڈیا کے میرے بھائی بہن یہاں بیٹھے, آپ کو پتہ لگے آپ بھی ہمیں بتائیں کہ جی اس اسکول میں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا. 4 ویکس کی وارننگ ہے ہر اسکول کے پاس, اس کے بعد اس اسکول کا لائسنس کینسل کر دیا. دوسری چیز کووڈ کا, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ سارے اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں, اسٹاف ہے, سب کے سرٹیفکیٹ اسکولز میں ہونے چاہیے. انشاءاللہ تعالی منڈے سے, میں نے سب کو یہاں بتا دیا, منڈے سے جس اسکول کے اندر ان کے اسٹاف کے, ان کے ٹیچرز کے, جتنا بھی عملہ جو وہاں کام کر رہا ہے, اس کے سرٹیفکیٹ اسکول میں نہیں ہوں گے. اگلے دن کووڈ کنڈیشنز کی وجہ سے اسکول کو بند کر دیا جائے گا. نیکسٹ ڈے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا ہم نے, اور اس وقت تک سب کے پاس سرٹیفکیٹ یا پہلے شارٹ کا یا دونوں شارٹس کا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ان کے عملے کا وہاں پہ. اگر نہیں ہوگا نیکسٹ ڈے کووڈ کنڈیشنز کے اندر ان اسکول کو بند کر دیا جائے. ایک اور چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم بچوں سے مانگ رہے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے سرٹیفکیٹ لے کر آئیں. دیکھیں جب ایکسٹریم حالات ہوتے ہیں نا, تو آپ کو کچھ ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑتے ہیں ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے, اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ انجیکشن لگوائیں, جا کے کووڈ کے انجیکشن لگوائیں. ہم نے آج جو میں نے انسٹرکشنز ابھی دی ہیں وہ یہ دی ہیں کہ 17 سے اوپر اگر ان کا کوئی فیملی ممبر ہے تو اس کا بھی, وہ ان کا کوئی بہن بھائی ہے گھر کے اندر 17 سے اوپر, اس کا سرٹیفکیٹ اور ماں باپ کا سرٹیفکیٹ ہر بچہ جو ہے وہ آ کے اپنی کلاس میں جمع کروائے گا. اس کے لیے ہم نے ان کو 1 مہینہ دیا کہ 1 اکتوبر تک وہ وہاں پہ جمع کروائیں. پہلی شارٹ کا ہو یا دونوں شارٹس کا ہو, ہر ایک کا سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے جب آپ ٹیکہ لگوانے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ آج اناؤنس, یہ انشاءاللہ تعالی میں نے اناؤنس کر دیا ابھی. سو یہ سارا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آج یا کل تک یہ نوٹیفیکیشن نکل جائے گا. تیسری چیز, جتنے ہم نے لیے نا, مجھے پتا ہے جو ہم نے ای ٹرانسفر جب شروع کیا تھا تو اس پہ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ پرابلم آ رہی, یہ پرابلم آ رہی. وہ پرابلمز نہیں تھیں, وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کیا جائے, اس کے اندر کے کسی طرح ان کے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے. جو ایس ٹی آر ریشو تھی وہ کبھی بھی نہیں اٹھائی جائے گی, کبھی بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دفعہ ہم نے جو سسٹمز کے اندر ہم بہتری لے کر آ رہے ہیں نا, ہم ان سسٹمز کو امپروو کر رہے ہیں, کیونکہ اب ان کو 2 سال ہم چلا چکے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو کہاں پہ ٹویک کیا جا سکتا ہے اور کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی جو اے سی آر کا ہم نے آن لائن کیا ہے, جو لیوز کا آن لائن کیا ہے, جو ریٹائرمنٹ, 11,000 لوگوں نے اپنے سرٹیفکیٹ ریٹائرمنٹ کے آن لائن لے لیے. 11,000 3 مہینے کے اندر, 2 مہینے کے اندر میرے خیال سے, کہ 11,000 لوگوں کو جانا نہیں پڑا, دفتروں میں بھاگنا نہیں پڑا, رشوت نہیں کھلانی پڑی کہ ان کا ریٹائرمنٹ کا سرٹیفکیٹ نکل آئے. ہم اے جی آفس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ پیسے بھی ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب پیسے لینے جاتے ہیں پھر رشوت مانگتے ہیں کہ جی پیسے ان کے چیک دینا ہے تو اس میں سے رشوت دو.
سو وہ بھی ہم اے جی آفس کے ساتھ کر رہے ہیں کام, ہوپ فلی دیٹ ول آلسو ورک آؤٹ. مگر جتنے بھی ہم نے انیشیٹوز لیے ہیں نا آن لائن کے, along with ای ٹرانسفر جو سب سے بڑا ہے کیونکہ اس میں 4 لاکھ ٹیچر آلموسٹ انوالو ہیں. آپ دیکھنا کہ اگلے 8 ہفتے کے بعد, یہ دسمبر میں 12 ہفتے کے بعد جب ہم دوبارہ سسٹم کھولیں گے چھٹیوں میں, آپ دیکھنا کہ ایک بہترین سسٹم ہوں گے. ان کو اتنا ہم ایک دم امپروو کر رہے ہیں نا اس وقت کہ ان کے اندر جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نے ساری چیزوں پہ کام شروع کر دیا. آپ دیکھنا ایک بہترین سسٹم اور امپرووڈ سسٹم جو ہے سارا ہمارا آن لائن کا جو ہے وہ ساری ان فیلڈ کے اندر جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں ان کے اندر آپ کو نظر آئے گا دسمبر میں. اس کے آخری چیز, ڈاکٹر احتشام میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اسکول ایجوکیشن کے سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کے. انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے فروغ کے نام سے. اب وہ پروگرام جو ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ بچوں کو واپس لے کے جایا جائے بکس کی طرف. ان کو جو سارا وقت آپ دیکھتے ہیں بچے ٹیبلٹس پہ ہیں یا فونز پہ ہیں یا باقی چیزوں پہ ہیں, ان کو واپس کتابوں کی طرف لے کے جایا جائے, لائبریریز کی طرف لے کے جایا جائے. ایک سسٹم تو انہوں نے یہ بنایا ہے کہ بچوں کو کلاس میں گروپس میں ڈیوائیڈ کر کے بکس دی جائیں گی. ایک گروپ کو, وہ گروپ کتاب پڑھے گا, اس پہ آ کے بات چیت کرے گا کلاس میں, پھر وہ گروپ موو کرتے کرتے سارے گروپس اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ایک بڑا پازیٹیو میسج ہے. اور جب بچوں کو پتا ہوگا نا کہ یہ بک میرے سے چلی جانی ہے اگلے 3-4 دن کے اندر, تو وہ بیٹھ کے پڑھیں گے بھی اس کو, اور آج جب پتا ہوگا کلاس میں جا کے اس پہ بات بھی کرنی ہے. سو بڑا زبردست آئیڈیا آئی تھنک کہ بچوں کو واپس کتابوں کی طرف لایا جائے. میں خود کوشش کرتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھی بجائے رات کو ٹیبلٹ دیکھیں کہ بک پڑھ کے سوئیں. سو بکس کی طرف ہمیں بہت ضروری ہے بچوں کو لے کر آنا, جو بڑا یہ پازیٹیو اسٹیپ ہے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز یہ کرنے جا رہے ہیں وہ جو کی ہے انہوں نے, جو آج میرے خیال سے ہم ول لانچ ہے, کہ جو آن لائن میگزین ہے اردو کا, اس میں اردو کے آرٹیکلس, اردو کے ہی ہیں سارے اردو کے آرٹیکلس بچوں کے لیے, بچے لکھیں گے. روشنی نام ہے اس میگزین کا, آن لائن بچے ہی آرٹیکلس لکھیں گے, وہ اسکول میں جمع کروائیں گے, وہ آن لائن آرٹیکلس آ جائیں گے. دیکھیں جب آپ پروموٹ کریں گے نا اس طرح کی چیزیں کہ بچے لکھیں, سمجھیں, اپنے آئیڈیاز آگے دیں. اس وقت تو سب فونوں پہ لگے ہوئے ہیں, سارے ٹیبلٹ پہ بیٹھے ہیں, ماں باپ کا فون پکڑا ہوا ہے, کسی نے ٹیبلٹ پکڑی ہوئی, کسی نے لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہے, کسی نے کوئی ڈیسک ٹاپ پکڑا ہوا ہے. دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں جو ہیں, بکس کا, ریڈنگ کا, ایک ریڈنگ سرکلز بنا کے ایک اس کا پورا زبردست سسٹم ہے. دوسرا آن لائن بچوں کو دیکھیں, جب وہ فون بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ کم از کم اپنا آرٹیکل تو دیکھ سکتے ہیں نا, اپنی چیزیں ان کو نظر آئیں گی, اور ان کو پتہ لگے گا کہ دیکھیں جی میں نے آرٹیکل لگایا تو یہ آن لائن چلا گیا ہے. کتنا بچہ زبردست فیل کرے گا کہ اس کے آرٹیکل کو پروموٹ کیا گیا اور اس کو وہاں پہ آن لائن لگایا ہوا ہے. تو آئی مین بڑی انکریجمنٹ ان کو ملے گی اس سے. سو آئی تھنک دیز آر ایکسلنٹ تھنگس دیٹ آر بینگ ڈن بائی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. نئی سے نئی چیزیں ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اگلی چیز ہم اناؤنس کریں گے نیکسٹ ویک جب میں وہاں آتا ہوں. وہ میں ابھی کرنا نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نا, ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں کے اناؤنس کریں گے. اور بڑی زبردست سپورٹ ہے, ہمارا زبردست سپورٹ سسٹم ہے. ہمارے اسکول ایجوکیشن کے غلام فرید صاحب ادھر بیٹھے ہیں, ڈاکٹر احتشام, بڑی ہماری زبردست ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے, پوری ایفرٹ کر رہی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی بہترین چیز ہو سکے ہم اپنے بچوں کے لیے کریں گے. بہت شکریہ. سر جس طرح بھی آپ نے سنگل نیشنل کریکولم پر بات کی ہے, ایک ویڈیو تھا, ایک ویڈیو ہم دکھا دیں, ویڈیو لگاؤ, یہ ویڈیو ذرا پلیز آپ دیکھ لیں, اس کے بعد میں نے سوال. اچھا نہیں, اس کے بعد دیکھ لیں گے سوال کے بعد. اچھا پھر اس طرف کر لیں, ٹھیک ہے جی بتائیں. اس میں کچھ بڑے سکولز ہیں وہ ریٹن میں لکھ کے یہ بھیج رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کتابیں نہیں خریدنی, جب ہم آپ کو کہیں گے تب خریدنی ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو شکایات بھی ہوئی ہوں گی, تو کوئی اس طرح آپ نے کیا اس کے اوپر دیکھا کچھ؟ دیکھیں کئیوں کی کتابیں لیٹ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو امپلیمنٹ اس طرح نہیں کیا جائے گا جس طرح کیا جا رہا ہے, لائٹلی لے رہے تھے. حالانکہ ان کو میرا پتہ ہونا چاہیے تھا 3 سال کا کہ یہ چیز کوئی لائٹلی لینی نہیں چاہیے جب میں اس کا مینشن کرتا ہوں. سو ٹھیک ہے, ان کی بکس ڈیلے ہو رہی ہیں, اٹس اوکے. سو ہم ڈیلے کر رہے ہیں تو وہ ان کا اپنا پروگرام ہے, مگر کتابیں وہی آئیں گی جو یہاں سے پروفڈ ہوں گی, اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے. اچھا, اس حوالے سے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا نیا تعلیمی سال پہلے سے شروع کر لیا,
تو ان لوگوں نے تو آلریڈی پرائیویٹ کی کتابیں جو پہلے سے پڑھا رہے تھے اسی کو دوبارہ سے کنٹینیو کر دیا. اس کے خلاف اب آپ لوگ کیا ایکشن لیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتابیں ہیں یکساں نصاب کی بات ہو رہی ہے، وہ کتابیں تو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہے، اس کو آپ نے کس طرح سے دیکھنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے اس کو؟ نمبر ایک، جن کو ہم نے سب کو اناؤنس یہ سال کے شروع میں کر دیا تھا کہ سنگل نیشنل کریکلم امپلیمنٹ ہونا ہے. سو اگر کسی نے خود اپنی طرف سے کتابیں اگلے سال کی لا کے کر دی تو ان کو چینج کرنی پڑیں گی. نمبر دو، یہ بات بالکل غلط ہے کہ کتابیں اویلیبل نہیں ہیں. میں نے اسپیشلی ایم ڈی سے بات کی، انہوں نے کہا جی پوری مارکیٹ کے اندر کتابیں اویلیبل ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کتابیں کہیں اویلیبل نہیں ہیں سنگل نیشنل کریکلم. سو جہاں پہ نہیں اویلیبل مجھے آ کے بتائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گارنٹیڈ بتا رہا ہوں کہ مارکیٹ میں کتابیں پڑھی ہیں. اچھا برا صاحب، ایک بات بتائیے کہ پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں جو 7-8 کتابیں بچوں کو آلریڈی پڑھاتے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ہی 3-4 کتابیں یکساں نصاب تعلیم کے طور پہ وہ بھی ساتھ ہی تھما دی ہیں، اسی میں ایڈ کر دی ہیں. اب یہ بچے کس طرح سے مینیج کریں گے؟ 7 کتابیں پہلے ہیں، 4 بعد میں ہیں، تو کس طرح سے یہ سسٹم بنے؟ دیکھیں، جو بھی کتاب وہ ایکسٹرا پڑھا رہے ہیں نا، جب تک پنجاب کریکلم ٹیکسٹ بورڈ اس کو اپروو نہیں کرے گا وہ نہیں پڑھا سکتے. سو اگر آپ کو کہیں پہ بھی آپ اس طرح کی کتاب دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھائی جا رہی ہے اور اس پہ پی سی ٹی بی کی مور نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیں، وہ کتاب ہم خود ضبط کریں گے اور اس کو مارکیٹ سے بھی اٹھوائیں گے. اچھا براسب یہ بات بتائیے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی پبلیکیشن والے ہیں، انہوں نے این او سی نہیں لیا. میری پی سی ٹی وی سے بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو یہ بھیج دیا، اب جو لوکل سی ای او ہیں انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. میں ابھی سر یہ کس طرح مطلب گیپ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے، پی سی ٹی وی نہیں، یہ پی سی ٹی بی نے امپلیمنٹ نہیں کروانا، یہ سی اوز نے امپلیمنٹ کروانا ہے، جس کے لیے میں نے ابھی ان سے سب کو یہی ابھی جو ہم نے کیا ہے میٹنگ کیا ہے اسی پہ تھی. اگلے 30 دن دیے گئے ہیں اس ساری چیز کو امپلیمنٹ کے لیے، اور ہر اسکول کی لسٹ منگوائی ہے میں نے پنجاب کی، ہر ڈسٹرکٹ کی، وہ جمع کروائیں گے جمعے کو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا پورا جو ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کیا کہ 15 تاریخ تک ہمارے پاس ہر اسکول کی رپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی کہ کہاں کہاں ایس این سی امپلیمنٹ ہو رہا اور کہاں نہیں ہو رہا. ہر ایک کو اس کے بعد 4 ہفتے جو نوٹس ہم دے رہے ہیں، جہاں پہ پتہ لگے گا اگلے 2 ہفتے کے اندر ان کو 4 ہفتے کا نوٹس ملے گا. 4 ہفتے کے نوٹس کے بعد اس اسکول کا لائسنس کینسل کر دیا جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب ناظرہ قرآن پڑھانے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، لیکن ابھی تک سرکاری اسکول میں اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، محض اس وجہ سے کہ جی قاری کوئی نہیں ہے یا قرآن پڑھانے والا ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ ملتان کی بات آپ نے کہا تھا لاہور میں ہم جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کے لیے اسکول کھولیں گے، تو وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، اب انتظار ہی کرتے ہیں. نہیں، دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ ایک دم ہم چھڑی سے کریں اور اسکول کھلنے شروع ہو جائے. بڑی محنت کی ڈاکٹر احتشام نے اس کے اوپر، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر محنت کتنی چاہیے. ان کو کنونس کرنا، ان کو بتانا کہ ان کی بہتری کس چیز کے اندر ہے، ان کو اس میں بتانا، آپ کو پتہ نہیں کہ کتنی ایفرٹ ہے اس پوری چیز کے اندر. ڈاکٹر صاحب کو میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اندر یہ اسکول کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر، جب آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کام کیا ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کس طرح کرنا ہے. سو اگر میں کہہ دوں غلام فرید صاحب کو ادھر کہ جی وہ ٹرانسجینڈر کا اسکول کھولیں تو ان کو